ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا أولنا وعيننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا وذنوبنا ومرغوبنا ومسهوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات و برکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ مبارک کی ساعت نصیب فرمائی. اللہ پاک ہمیں جمعہ مبارک کی برکات سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. 2-3 جمعات سے اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر جاری و ساری ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا. جب وہ باتوں پر پورے اتر گئے، امتحانات پر پورے اتر گئے، تو ہوا کیا؟ اللہ نے ان کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا. کوئی بھی بندہ جب امتحانات کو پاس کرتا ہے تو یقیناً پھر اس کو مقام تو ملتا ہی مل جائے.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر پہلی آزمائش کا تفصیلی ذکر ہو چکا کہ آپ نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی جس معاشرے میں کفر ڈیرا جما کے بیٹھا ہوا تھا، ہر طرف ظلمت کے پنجے گاڑے ہوئے تھے، ہر وقت نمرود کو پوجا جا رہا تھا۔ پھر آپ نے بڑے حکیمانہ انداز میں ان کے خداؤں کی نفی کی۔ پھر اس کے بعد نمرود کی سلطنت میں ایک ہی بندہ اکیلا ہے جو بطور اپوزیشن کام کر رہا ہے، اس کا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد بتوں کو پاش کرنا، اور بتوں کو پاش کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا جانا، وہ ساری گفتگو آپ حضرات تفصیل کے ساتھ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو ایک اور آزمائش آئی ہے اس میں بھی آپ پورے اترے، اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے شہر میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، لوگوں کو بتایا کہ تمہارا خدا وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ جب لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں خوب بتلایا، خوب اعلان حق بلند کیا، مقابلہ جات کرنے کے بعد، ان کے دلائل کو رد کرنے کے بعد، ان کو شرمندہ کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا۔ آتش نمرود کے مرحلے کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس چیخا سے باہر نکلے تو پھر آپ نے چند دن ٹھہر کے بابل شہر سے ہجرت فرمائی۔ اس میں چند باتیں پیش نظر رہے۔ اللہ کا نبی کوئی بھی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا۔ جب اس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تب ہی وہاں سے وہ ہجرت کرتا ہے، تب ہی کوئی گفتگو کرتا ہے، تب ہی کوئی کام کرتا ہے۔ اب اس میں نتیجہ پر جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہاں سے ہجرت کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے، انہوں نے اتنا واضح پیغام آنے کے باوجود دعوت حق کو قبول نہیں کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ بندے کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ اب اس میں اصل حکمت کیا ہے اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول جانتا ہے، یہ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بابل شہر سے ہجرت فرمائی، مقام حیران پر چلے گئے۔ وہاں کے آپ کے چچا تھے جن کا نام ہے ہارون، انہوں نے اپنی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی جو مبارک ہے وہ اس جگہ پہ آگے ہوئی۔ شادی کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ وقت یہاں پہ گزارا، اللہ کی وحدانیت کے کام میں مصروف رہے، دین کی تبلیغ میں، دین کی جدوجہد میں آپ مصروف رہے۔ آپ کی تبلیغ سے آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت لوط علیہ السلام بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے آپ کی تبلیغ کو اپنے دل میں جگہ دی، اپنے دل پہ پذیرائی دی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو سراہا
اور آپ کی باتوں کو تسلیم کیا اور آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے تو خود ہجرت کی تھی، بابل سے یہاں تک آئے تھے، لیکن یہاں پہ آپ کے چچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سارہ کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ بہت متعین یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ پھر جیلس ہونے کی وجہ سے دوسرے بندے کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی اگر مثالیں دیکھی ہو تو تاریخ اسلام بڑی بڑی ہے۔ امام محمد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے نیشا پور میں، آپ نے مدرسہ بنایا، بہت بڑا مدرسہ بنایا، لوگوں نے بہت بڑے طریقے سے استقبال کیا۔ استقبال کے بعد آپ کے شاگرد امام مسلم فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے پاس بڑے بڑے لوگ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ فرماتے وہ وقت بھی میں نے دیکھا، اور وہ وقت بھی میں نے دیکھا کہ کوئی بھی پڑھنے والا نہیں تھا، میں اکیلا ہی پڑھنے والا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے ہجرت کی، ہجرت کر کے اپنے شہر آ گئے، اپنے وطن آ گئے، اپنے وطن آ کے مدرسہ بنایا۔ لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بڑا احترام دیا، بڑا شاہانہ طریقے سے استقبال ہوا۔ پھر جو امیر شہر تھا اس نے کہا حضرت میرے بچے کو آپ گھر آ کے پڑھائیں۔ تو امام اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب تو دیا، میں یہ محمد عربی کا دین ہے، پیاسا کنویں کے پاس چل کے آ سکتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جا سکتا۔ تیرے بیٹے کو دین کی ضرورت ہے، تیرے بیٹے کو حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا تیرا بیٹا میرے مدرسے میں آئے گا، میں گھر میں آ کے نہیں پڑھاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے شرط منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرے بیٹے کو آپ الگ ٹائم دیں اور اپنی کلاس کو آپ الگ ٹائم دیں۔ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا، جس جگہ پہ سارے بیٹھ کے پڑھیں گے اسی جگہ پہ تیرا بیٹا بیٹھ کے پڑھے گا۔ اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے علماء سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف فتوے لیے اور آپ کے خلاف گراپے کرنا شروع کر دیے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شہر سے ہی نکال دیا گیا۔ پھر آپ نے پروگرام بنایا کہ میں سفر کر چلا جاتا ہوں، میں وہاں پہ جا کے دین کا کام کروں گا۔ ابھی رستے میں جا رہے تھے، آدھا سفر طے کیا تھا، تو سفر کن سے باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ اگر یہ اتنا ہی اچھا ہوتا تو اس کے شہر والے نکالتے، لہٰذا کسی بھی کوئی قصور ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون بخاری کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام میں بخاری کو میرا سلام کہنا، کون بخاری کہ جنہوں نے ہر حدیث امت خدا کے وکیل سے رابطہ کر کے لکھی ہے، حضور سے جب تک تصدیقی مہر نہ لگ جاتی اس وقت تک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی حدیث نقل نہ فرماتے۔ کون بخاری کہ جب آقا علیہ السلام ایک بزرگ خواب میں تشریف لائے، میں شافعی کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو، میری کتابیں پڑھ لیا کرو، حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ میری کتاب بخاری ہے۔ کون بخاری کہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے، ایک بزرگ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور آپ کس کھڑے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارا بخاری آ رہا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ اتنی بڑی عظیم و مرتبہ ہستی، جلیل و قدر ہستی، جب ان کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ہم کس بات کی بولی ہے؟ ہمیں تو پھر باتیں سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس وقت جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ صبر کام میں باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیری زمین بڑی وسیع ہے، مجھ پر تنگ آ گئی ہے، میرے اوپر مہربانی کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صبح کی طبیعت خراب ہوئی، رات کو آپ کا وصال ہو گیا۔ تو بعض مرتبہ ہجرت کی جاتی ہے اور بعض مرتبہ لوگ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ بندہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یا لوگ اس کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے حضرت سارہ، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا۔
اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم میری باتوں پر کاربند رہنا، میں تیری باتوں کو تسلیم کروں گا، تم میری باتوں کو تسلیم کرنا، تم میرا کہا ماننا، میں تیرا کہنا مانوں گا۔ اب تینوں حضرات، تینوں اشخاص ہجرت کر کے مصر کی طرف رواں دواں ہیں۔ جیسے مصر میں پہنچے وہاں پہ ڈیرا لگایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت سارہ نے اور حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں پہ جب ڈیرا لگایا، ڈیرا لگانے کے بعد وہاں پہ ایک بادشاہ تھا جس کا قانون یہ تھا کہ کوئی بھی شہر میں نیا جوڑا آتا، دلہن آتے تو اس بادشاہ کی خدمت میں اس دلہن کو پیش کیا جاتا، وہ اس کے ساتھ بد کرداری کرتا، برا کام کرتا، اس کے بعد اس کے شوہر کے اس کو حوالے کر دے گا۔ اب مصر کے بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک نئے بیاہ جوڑا آیا ہے، ایک دلہا آیا ہے اور ایک دلہن آئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرفتار کر کے مصر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ جب مصر کے بادشاہ کے سامنے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جا رہی تھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تم یہ نہ کرو، یہ میرے شوہر ہیں، ان سے میری شادی ہوئی ہے، یہ بات بالکل نہ بتانا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے۔ کیا فرمایا؟ میری بہن ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حالانکہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ابراہیم علیہ السلام کی کیا لگتی تھی؟ بیوی تھی۔ اب آپ نے بہن کیوں کہا؟ وہ میں نے پچھلے میں بات کی تھی کہ حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خود بت توڑے تھے، لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ بڑے سے پوچھ لو، اس نے کیا ہوگا، اس سے کلہاڑا برآمد ہو رہا ہے، اگر یہ بات کر سکتے تو ان کو پوچھ لو۔ اسے کہتے ہیں توریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ توریہ۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہو اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ بہن کہنا اس سے مراد نسبی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اے مومنوں بے شک اللہ نے تمہیں آپس میں بہن بھائی بنایا ہے اور آپس میں مل جل کے رہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ اپنی بیوی کے لیے لفظ بہن کا استعمال کرنا، اس سے مراد اسلامی بہن ہے، اس سے مراد اسلامی بہن ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی نبی معصوم الخطا ہوتے ہیں، ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ پاک خود فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اللہ ان کی سچائی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اللہ ان کی تعریفیں بیان فرما رہا ہے، اللہ ان کے قصائد بیان فرما رہا ہے۔ لہذا ہم اس طرح کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ اپنی بیوی کے لیے لفظ بہن کا استعمال کرنا، یہاں سے مراد نسبی بہن نہیں ہے بلکہ اسلامی بہن ہے، جو اللہ پاک نے قرآن میں ضابطہ بیان فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک اللہ نے مومنوں کو آپس میں بہن بھائی بنایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے بادشاہ کے کمرے میں چلے جاتی، وہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اگر تو اجازت دے تو میں نماز نہ پڑھ لوں؟ اس نے کہا پڑھ لو۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی نماز شروع کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے،
جب بھی بندے کے سر کے اوپر پریشانی آ جائے تو بندے کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بندہ مصلی بچھا لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، وہاں پہ نوافل ادا کرے، استغفار کرے، تسبیح و تحلیل کرے، رب کو پکارے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم رب کو پکارے رب ہمیں خالی موڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اصل میں ہم نے ان کاموں کو کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا قرآن تو خود کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعہ سے، صبر کرو، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، جس حال میں مالک رکھے اس کا شکر ادا کرو، زبان پہ شکوے نہ لاؤ، زبان پہ شکایات نہ لاؤ۔ پہلا کام صبر کرو، دوسرا کام اللہ کی نماز ادا کرو، صلاۃ الحاجت پڑھو، نوافل پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ ان کی برکت سے اللہ تمام پریشانیوں کو ٹال دے گا، ان کی برکت سے اللہ تمام مشکلات کو ٹال دے گا۔ اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل بتاتا ہے کہ آپ نے نماز اس لیے پڑھی تھی کہ اللہ پاک مجھے اس پریشانی سے نجات دے گا اور اللہ پاک یہاں پہ میری عزت کو محفوظ رکھے گا۔ اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھے جا رہی ہیں، نماز پڑھے جا رہی ہیں۔ اب اس نے دوران نماز حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہاتھ بڑھایا، غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے کہا یہ خاتون تو اپنی نماز مکمل نہیں کرتی، میں اپنا کام کروں۔ جیسے اس نے ہاتھ قریب کیا اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگی۔ یہ اس کا حال ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس جگہ پہ مرضی چلا جائے، جتنا مرضی بندے کوئی حملہ کرنا چاہے، جب بندہ اللہ کی ذات پہ سب کچھ چھوڑ دے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لے، تو پھر اللہ پاک بندے کی مدد فرماتا ہے، اللہ پاک بندے کی نصرت فرماتا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام باہر بیٹھے ہوئے، اللہ نے کمرے کو شیشے کی دیوار بنا دیا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام باہر بیٹھے ہوئے سارے مناظر تک رہے تھے۔ جب اللہ کی بندی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا اس کے منہ سے تو جان بہنی شروع ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہو چکے ہیں، یہ اندھا ہو چکا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، اگر یہ اس حالت میں فوت ہو گیا تو مجھ پہ قتل کا انتظام عائد ہو جائے گا، اس کو اس حالت میں نہ مارنا۔ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں یہ کوئی شیطانی حملہ تھا تو اپنا کام کر، یہ ویسے ہی اتفاقی طور پہ ہو گیا ہوگا۔ پھر جب اس نے ہاتھ کو بڑھایا، پھر اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کے منہ سے جاگ بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر وہی حال ہوتا ہے۔ پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آنے والی عام عورت نہیں ہے، یہ آنے والی عام عورت نہیں ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معافی مانگتا ہے، کس ارادے سے بلایا تھا؟ غلطی کے ارادے سے بلایا تھا اور بدکاری کرنے کے لیے بلایا تھا۔ حضرت سارہ خود پاک دامنہ تھی اور اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ تھی۔ پھر اللہ پاک نے مدد فرمائی، پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا، اللہ پاک نے فضل فرمایا۔ آج کی بیٹی کی عزت محفوظ کیوں نہیں ہے؟ آج بیٹیوں کی عزت کیوں تار تار ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ بیٹیوں کے اندر بھی وہ یقین موجود نہیں ہے اور گھر کے مردوں کے اندر بھی وہ یقین موجود نہیں ہے۔ یقین کی معراج پیدا کریں، اللہ کی ذات پہ ہر چیز چھوڑ دیں، اللہ کی ذات پہ توکل کر کے ہر چیز چھوڑ دیں۔ اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اس بادشاہ نے روانہ کرنا چاہا تو ساتھ ایک خادمہ دے دی جس کا نام ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس نے کہا آپ کسی عظیم خاندان کی عورت لگتی ہے، آپ کا کسی عظیم خاندان سے تعلق ہے، میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں، آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں، اور آپ ایسا کریں جاتے جاتے یہ ایک خادمہ ساتھ دیتے جائیں جو آپ کی خدمت کرے گی، جو آپ کی نوکری کرے گی، آپ کی چاکری کرے گی۔
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر اپنے پیارے شوہر پاک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا بنا؟ کہا اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے، اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا ہے، اللہ نے رحم فرمایا ہے۔ اور یہ دیکھو آتے آتے بادشاہ نے ساتھ خاتمہ بھی دے دی ہے، بادشاہ نے آتے آتے ساتھ خاتمہ بھی دے دی ہے۔ اس کا نام ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ اور حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے چلے فلسطین میں آئے۔ فلسطین میں آ کے مہمان خانے بنائے، لنگر خانے بنائے، مسافر خانے بنائے، لوگوں کے رہنے سہنے کا انتظام کیا، لوگوں کے کھانے پینے کا انتظامات کیے، مہمان ٹھہرانے کے لیے انتظامات کیے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، مہمان خانے بنوانا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، مسافر خانے بنوانا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اور لنگر خانے کھلوانا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ لیکن وہ لنگر خانے قوم کے لوٹے ہوئے پیسے سے نہ کھولے جائیں، وہ لنگر خانے قومی خزانوں سے نہ کھولے جائیں، بلکہ وہ لنگر خانے اپنی جیبوں سے کھولے جائیں، اپنی جیب سے خرچ کیا جائے۔ جو اللہ نے وسعت عطا کی ہے، جو اللہ نے طاقت عطا کی ہے، اس کے مطابق لنگر خانے بنوائے جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ مہمان کے آنے کے بغیر کھانا نہیں تناول فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مہینہ گزر گیا، کوئی مہمان نہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ ایک دن پہاڑوں میں گئے، مہمان کو تلاش کرنے لگے، بھوک کی شدت تھی، ایک بندہ مل گیا، آپ نے اس کو ساتھ دیا، اپنے گھر لے کے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، فرمایا میاں پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا میں تیرے رب کو نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا، میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا۔ اس نے کہا نہیں کھلانا تو نہ کھلاؤ، ایک چند لقموں کی خاطر میں اپنا دین بدل نہیں سکتا۔ وہ اتنے پکے تھے کہ چند لقموں کی خاطر اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنا دھرم نہیں بدلا کرتے تھے۔ آج ہم ہیں، ہم قدم قدم پہ ڈٹ جاتے ہیں، چند قدموں کی خاطر ہم کریں کیا کچھ کر جاتے ہیں، اپنے عقیدے کو بے فکر چلے جاتے ہیں، اپنے نظریات کو بے فکر چلے جاتے ہیں۔ نہ بھائی، اپنی خودداری کبھی نہ بیچیں۔ یہ روایت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اپنی خودداری کبھی نہ بیچیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں کھلانا تو نہ کھلاؤں۔ وہ چل پڑا، جبریل آ گیا، اللہ پاک کا پیغام لے کے آ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم مجھے 70 سال ہوتے ہوئے دیتے ہوئے 70 سال ہو گئے، میں تو کھلا رہا ہوں، تو ایک بار بھی نہیں کھلا سکا، تو ایک بار بھی نہیں کھلا سکا۔ مولا وہ تجھے نہیں مانتا۔ فرمایا نہیں مانتا نہ مانے، بندہ تو میرا ہے، مخلوق تو میری ہے، پیدا تو میں نے کیا ہے، مجھے نہیں مانتا، مجھے پتہ ہے میں 70 سالوں سے کھلا رہا ہوں، تو ایک بار بھی نہیں کھلا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اس کو دوبارہ تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد اس کو لے کے آئے، کہا میاں میرے ساتھ آؤ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں نے تم سے پہلے کہا ہے کہ میں تیرے رب کو نہیں مانتا، تو نے کہنا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے پڑھنا نہیں ہے، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلانا، نہ کھلا۔ کہا نہ پڑھنا کھانا کھا لے، نہ پڑھنا کھانا کھا لے۔ وہ بندہ دسترخوان پہ آیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آ کے عرض کیا کہ پہلے تو آپ اتنے غصے میں تھے، آپ جلال میں تھے، آپ کے یہ عالم تھا، یہ فوراً آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیسے تبدیل ہو گئے، یہ سارا نظام کیسے بدل گیا؟ پہلے مجھ سے آپ نے کہا کہ میرے رب کے نام سے کھانا کھانا شروع کرو، میں نے کہا میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا،
انہوں نے کہا یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، پھر تم مجھے خود تلاش کر کے لے آئے ہو، اب کھانا کھلا رہے ہو، اس میں راز کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس رب کو تو نہیں مانتا یہ اسی کا حکم ہے، جس رب کو تو نہیں مانتا یہ اسی کا حکم ہے کہ بندہ میرا ہے، میں اس کا خالق ہوں، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میری مخلوق ہے، میں 70 سالوں سے کھلا رہا ہوں تو ایک بار بھی نہیں کھلا سکا۔ وہ بندہ کہتا ہے اے ابراہیم تیرا رب اتنا کریم ہے، تیرا رب اتنا رحیم ہے، تیرا رب اتنا شفیق ہے، تیرا رب اتنا مہربان ہے، کوئی اس کو مانے کوئی نہ مانے وہ پھر بھی رزق دیے جا رہا ہے، کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ کر پہ کر کیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کہا تیرا رب اتنا مہربان ہے، کہا مجھے ابھی کلمہ پڑھائیے اور اپنے دین میں داخل کر دیجیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مہمان کے آنے کے بغیر کھانا پلاول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے بڑے لنگر خانے بنوائے، بڑے مسافر خانے بنوائے، بڑے انتظامات کیے، مہمان خانے بنوائے، لوگوں کے رہنے سہنے کے انتظامات کیے، رفاع عامہ کے لیے بہت کام کیے۔ اب کافی شادی کو عرصہ بیت گیا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے اللہ نے کوئی بچہ نہ عطا کیا، اللہ نے کوئی بچہ عطا نہیں کیا۔ آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ کل بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں بندے کی محنت ہے، اللہ نے اس کو اتنے بیٹے دے دیے، اللہ نے اتنی بیٹیاں دے دی۔ پھر مجھے آپ بتاؤ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عصمت میں کوئی شک ہے؟ ان کی پاکیزگی میں کوئی شک ہے؟ اب اللہ نے ان کو اولاد دی تھی تو یہ اللہ کی حکمت ہے، لہذا اولاد کا ہونا یا نہ ہونا کسی بندے کا کمال نہیں ہے، اولاد بھی اللہ دیتا ہے اور جس کو نہیں دیتا وہ میرے رب کی حکمت ہوتی ہے۔ ہاں علاج کروانا چاہیے، اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، اللہ کروانی چاہیے، دعائیں کروانی چاہیے، دعا تو کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين۔ اے اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اولاد ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ اس کی التجا اللہ کے نبیوں نے بھی کی، اللہ کے نبیوں نے بھی مانگا ہے، اللہ سے اولاد کو مانگا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ بھی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں، آپ کی عمر 100 سال کے قریب ہے، لیکن جہاں پہ اللہ کی نبی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا جہاں پہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کرنے میں مصروف ہے، اللہ کے ذکر لگانے میں مصروف ہے، اللہ کے نبی وہیں پہ زکریا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے رب اگر تم مریم کو بے موس میں اٹھا دے سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، میری عمر بھی بیت چکی ہے، میری بیوی کی عمر بھی بیت چکی ہے، تو مجھے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے، تو مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اور اللہ پاک نے زکریا علیہ السلام کو ایسا بیٹا عطا کیا کہ اس کا نام بھی خود میرے رب نے رکھا ہے، اس کا نام ہے یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ دیکھ کر چڑیا نے ایک گھونسلہ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے۔ حضرت حنہ کے دل میں تمنا اٹھی اللہ مجھے اولاد عطا کر، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے معمول کروں گی۔ تو اولاد کی تمنا کرنا، اولاد کے لیے دعائیں مانگنا، یہ اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے، اللہ کے ولیوں کی بھی سنت ہے۔ اولاد ایک ایسی عظیم دولت ہے، ایک ایسی عظیم نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ کے نبیوں نے بھی التجا کی ہے، اس کی خواہش کی ہے، اس کی تمنا کی ہے، اور اللہ کے ولیوں نے بھی اس کی تمنا کی ہے۔ اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، آپ ہاجرہ کے ساتھ نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک ہاجرہ کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی بیٹا عطا کرے۔ اب یہ مشورہ کس نے دیا؟ حضرت سارہ نے۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ عرصہ بیت جائے تو بیوی اگر ایسا مشورہ دے دے تو یہ اللہ کی بندی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری اللہ کی حکمت تھی، اصل میں تو سارا پروگرام میرے رب کی طرف سے چل رہا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا، شادی فرمائی، دعائیں مانگتے رہے، ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے ستھرا بیٹا عطا فرما دے، اللہ مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سن لیا، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دن رات دعائیں مانگتے جا رہے ہیں، دن رات دعائیں مانگتے جا رہے ہیں، اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر دے، مجھے ستھری اولاد عطا کر دے، مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑی دیر سے دعائیں مانگ رہے تھے، اس میں بھی آپ کو تھوڑا سی یقین دے دو، تسلی دے دو، جب بندہ مومن دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، ادھر بندہ دعا مانگتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، ادھر اللہ سے طرف سے سوال بڑھایا، اے میرے مالک مجھے فلاں چیز عطا کر دے، مجھے فلاں چیز عطا کر دے، ادھر سے اللہ کا کرم ہو گیا، فوراً وہ چیز عطا ہو گئی۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت، جب بندہ مومن دعا مانگتا ہے، جو چیز وہ مانگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے پھر فوراً بہتر نہیں ہوتی۔ اب ہمارا رب ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے یا ہم زیادہ پیار کرتے ہیں؟ ہمارا رب ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارے رب کو علم ہے، ہمارا رب جانتا ہے اس بندے کے لیے کیا کچھ بہتر ہے یا کیا کچھ بہتر نہیں ہے، یا کب بہتر ہے کب بہتر نہیں ہے۔ اس کی دعا پھر فوراً قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، کچھ وقت تک اس کی دعا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، ایک وقت کے بعد اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ اور یوسف یوسف بولو تو صحیح، کتنی صورتیں ہو گئی؟ تو تیسری صورت کیا ہے؟ بندہ دعا مانگتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول بھی نہیں ہوتی، پھر فوراً قبول نہیں ہوتی، اس کو کچھ ٹھہر کے دعا کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا، اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ تین۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت دعا فوراً قبول، دوسری مؤخر ہو کے قبول، تیسری جو بندہ مانگ رہا تھا وہ اس کے لیے بہتر نہیں تھا، چوتھی جب بندہ دعا مانگتا ہے وہ اس کے لیے بہتر بھی نہیں ہوتا، اللہ اس کو فوراً بھی قبول نہیں فرماتا، ٹھہر کے بھی قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کی دعا کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ فرما لیتا۔ یہ جو تو نے دعا مانگی تھی آج اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ بندگان خدا جب بھی دعا مانگا کریں اس یقین سے مانگا کریں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، ہمارا رب اس کو قبول فرما رہا ہے۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں مجھے سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک مسافروں کی دعا قبول کرواتا ہے، لیکن ایک مسافر ہے اس کے چہرے پہ سفر کی گرد ہے، اس کے کپڑے گرد آلود ہیں، اس کے بال گرد آلود ہیں، اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا کھانا اور پہننا حرام کا ہوتا ہے۔ مجھے اپنے رزق پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جو میں کھا رہا ہوں، جو میں پی رہا ہوں،
کہیں سے آپ کو نہیں کھا رہا. تو خیر اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے. جب اللہ کی مرضی تھی، جب اللہ کی حکمت تھی، اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا اور خوشخبری دی. تو حلم والے بیٹے کی خوشخبری دی، حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری دی. مجھے آپ بتائیں، مانگنے والا ابراہیم ہو، عطا کرنے والا میرا رب ہو، اور میرا رب اس کے حلم کے خود قصیدے پڑھے، رب کہے ہم نے حلم والے بیٹے کی خوشخبری دی، پھر اس کا حلم کتنا بلند ہوگا، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے. باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی. اب پیدائش ہو گئی. اب جہاں پہ ایک عجیب نظارہ چلے گا، عورت ہی ہے، ٹھیک ہے جی، عورت کی خواب آقا کے گھر کی کیوں نہ ہو. میرے آقا علیہ السلام کا وصال کا کمال جب ہونے لگا تھا، بلکہ اس سے پہلے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بڑا ذکر فرمایا کرتے تھے. تو جب کی سوچ ابل ہے، جب پورے پکے رسول کو جھوٹا کہا تھا، خدیجہ رسول کو سچا کہا تھا. حضور کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے جس کے بڑھاپے کے وقت ہونٹوں کے مشرق سرخ ہو چکے ہیں. آقا علیہ السلام نے اپنا عائشہ اور خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا. تو یہ گھر کا ماحول ہے، عورت ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اگر میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں حضرت حاجرہ کے بیٹے سے پیار کیا، اپنے بیٹے سے پیار کیا، یہ تو معاملات اچھے نہیں رہیں گے، معاملات میں تبدیلی واقع ہو جائے گی. اب آپ کو باتیں مزہ دے رہی ہیں ویسے آپ نے طرح وہ شیر توڑے کے کہا، لیکن میں کہتا ہوں آپ کے پلے پڑے آپ کو پتا چلے کہ ہمارے بڑوں نے کس قدر کام کیے اور ان کو کس طرح آزمایا گیا ہے. شیر توڑے مجھے بھی بڑے آتے ہیں، چند شیر سناؤں چلو جمعہ پڑھا کے فارغ کرتا ہوں، نہیں، کچھ پلے پڑھنا چاہیے، پتا چلے ہمارے بڑوں کی تعریف کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپ کے اپنے بیٹے سے محبت فرماتے ہیں، یعنی حضرت سارہ کے سامنے پیار نہیں فرماتے. بس ایک دن پکڑے ہی گئے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی محبت فرماتے ہیں. 100 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا ہو تو پھر محبت تو ہوتی ہے نا. اولاد کی محبت ویسے ہی فطرت چیز ہے، اور اسلام فطرت کے خلاف جنگ نہیں کرتا. اسلام فطرت کو ترجیح دیتا ہے، فطرت کو قوت دیتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جب سرکار کے بیٹے کا وصال ہوا، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے کہا میں نے معاملے سے منع کیا، رونا تو رحمت ہے. اولاد کی محبت میں رونا میرے آقا کی سنت ہے، اور اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے. اس میں اسلام کے خلاف جنگ نہیں کرتا. پھر اولاد بندے کو پچھلے پار میں ملی پھر اس سے زیادہ نہیں محبت ہوتی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر کے قریب اللہ نے بیٹا عطا کیا. آپ محبت کر رہے ہیں. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ ایسا کریں، اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو مجھ سے الگ تھلگ چھوڑیں، ان کو گھر سے نکال دیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بڑی کوشش کی کہ یہ معاملات کہیں پہ سلجھ جائیں، لیکن معاملات سلجھانے کی طرف نہ جا سکے، بلکہ اس قدر یہ معاملہ آ ہی گیا. ایک مرتبہ اللہ پاک نے فرما دیا جو سارا کہہ رہی ہے وہ کرو، جو سارا کہہ رہی ہے وہ کرو. اللہ کو حکم تھا. اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر سکتے تھے، کیونکہ خلیل ہوتا ہی وہ ہے جو جلیل کی مرضی پہ چلے. خلیل جلیل کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. جے سونا میرے دکھ میں دلاری تے سو کر چلے داما. ان کا تو مزاج یہ تھا کہ جی میں پیارا راضی ہوئے تے مرضی میں سجن دی،
جیویں پیارا راضی ہوئے تے مرضی ویکھ سجندی جے کر مرضی اپنی لوڑے ایویں گل نہیں بنتی۔ جب محبت کی ہے پھر محبت کے دعوے بھی پورے ہونے چاہیے۔ وہ اللہ کے ولی ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہ جب کوئی تجھ سے پوچھے نا اللہ سے محبت ہے تجھے تو خاموش رہنا۔ کیا کرنا؟ خاموش رہنا۔ کیوں حضور خاموش کیوں رہے؟ اور اگر کہو گے نہیں تو کافر ہو جاؤ گے، اگر کہو گے ہے تو پھر تقاضے کس میں پورے کرنے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ محبت اتنی سوکھی راہ نہیں ہے، بہت مشکل راہ ہے۔ پہلے متعدد بار آپ نے حدیث سنی حضور کی بارگاہ میں صحابی حضور مجھے آپ سے محبت ہوگی، کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے حضور آپ سے محبت ہوگی، کیا کہہ رہا ہے؟ حضور مجھے آپ سے محبت ہوگی، میں چل مشکلات کے لیے تیار ہو گیا۔ تو محبت ایک مشکل راستے میں قدم رکھنے کا نام ہے۔ محبت کو اتنی آسان نہیں ہے۔ محبت کے لیے کچھ دن خاص مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ محبت بہت اوکھی راہ ہے۔ اللہ کے ولی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ساری عمر مجدد رہے ہیں، نکاح نہیں ہوا۔ ایک دن ایک حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں کہ جو بندہ نکاح کی عمر کو پہنچا، نکاح نہ کر سکا، بغیر بیوی کے فوت ہو گیا تو جنت میں اس کا نکاح ہوگا۔ بس کتاب بند کر دی، دل میں شوق پیدا ہوا مالک یہاں پہ تو اکیلا رہا ہوں، نکاح نہیں کیا، جو جنت میں میری بیوی ہوگی اس کی مجھے زیارت بھی کروا، اس کا نام بھی بتا۔ ایک دن دعا مانگی، دعا قبول نہ ہوئی، دوسری رات مانگی، دعا قبول نہ ہوئی، تیسری رات مانگی، جب سو رہے تھے تو ایک عورت خواب میں، اس نے کہا میرا نام مامونہ بنت ولید ہے اور میں بصرے کی رہنے والی ہوں۔ کہاں کی رہنے والی ہوں؟ بصرے کی رہنے والی ہوں۔ بس صبح اٹھے، سامان باندھا، بصرے کی طرف چلے گئے۔ لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بڑا احترام دیا کہ اللہ کے دین میں ولی آئے ہیں۔ کہا بھائی مامونہ بنت ولید کدھر ہے؟ حضور آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں تو آپ اس سے کیا کام پڑ گیا؟ وہ تو دیوانی ہے، وہ تو پاگل ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ کہا جب ہم ہنستے ہیں وہ روتی ہے، جب ہم روتے ہیں وہ ہنستی ہے۔ ہم سے اجرت، ہماری بکریاں لے جاتی ہے، ہم سے اجرت کرتی ہے، اجرت پہ چڑھاتی ہے، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ادھر رکھ دیتی ہے، باقی اللہ کی راہ صدقہ کر دیتی ہے۔ کہا بھائی میں نے اس سے ملنا ہے۔ کہا حضور آپ بیٹھ جائیں، اثر میں کو آئے گی۔ میاں اثر کس نے دیکھی ہے؟ اثر کس نے دیکھی؟ مجھے وہ جنگل بتاؤ۔ اس کی طرف وہ گئی ہیں، لوگوں نے جنگل بتایا، آپ تشریف لے گئے۔ آپ کہتے میں نے عجیب نظارہ دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مامونہ بنت ولید اللہ کی نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہی ہے۔ اور میں نے اور عجیب نظارہ کیا دیکھا کہ جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہتی ہے اے عبداللہ ابن زید وعدہ تو جنت میں ملاقات تھا تو تم یہیں پہ ہی آ گئے ہوتے۔ کہتے میں اور حیران ہوا کہ میری اس سے پہلی ملاقات ہے، میرا نام اس کو کس نے بتایا؟ اس نے کہا حیران نہ ہو، جس رب نے رات کو تمہیں خواب میں بتایا اسی رب نے مجھے تیرا نام بتایا۔ کہا مامونہ یہ بات تو ٹھیک ہو گئی، مجھے یہ بتاؤ یہ فطرت کے خلاف کیسے ہو گیا؟ فطرت کے خلاف کیسے ہوا؟ مامونہ بنت ولید نماز پڑھ رہی ہیں، حالانکہ بکریاں شرارتی جانور ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، تو بھیڑیاں ان کی بکریاں چار رہی ہیں۔ حالانکہ بھیڑیے کی فطرت میں کیا ہے؟ یہ تو جانوروں کو کھاتا ہے، جانوروں کو کھاتا ہے، اس کا تو کام یہ ہے۔ لیکن کیسے کوئی بکری ایڑ سے باہر نکلتی ہے، بھیڑیا اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے، کہتا کچھ نہیں۔ کہتے عبداللہ بن زید کہتے میں نے کہا اے مامونہ بنت ولید یہ تو بتا کہ ان جانوروں نے بکریوں سے کب سے صلح کر لی ہے؟ تو حضرت مامونہ بنت ولید نے کہا جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے انہوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ یہ محبت ہے۔ بندے کو اگر اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، پھر تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اب چونکہ خلیل کو جلیل سے محبت ہے، یہاں سے بات چلی تھی، خلیل کو جلیل سے محبت ہے تو خلیل جلیل کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، ایک جنگل میں آ گئے جہاں پہ نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی چیز تھی، نہ کوئی وادی تھی، ایک درخت تھا، اس کے سائے کے نیچے بٹھایا۔ باقی کہانی کیا ہے وہ اگلے جمعے آپ سے عرض کیا کرتا ہوں، وقت پر تشریف لایا کریں،
خیر جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، تفصیل کے بعد میں آپ جانے لگے تو آپ کی بیوی التحاج نے آپ کا دامن پکڑ لیا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش رہے۔ پھر آپ کی بیوی نے خود ہی کہا کہ رب کا حکم تو نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے، فرمایا پھر جاؤ، پھر ہماری خیر ہی خیر ہے، پھر ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عورت ذات ہے، اللہ کی ذات پہ یقین دیکھیں۔ پھر آگے کیا ہوا، کیسے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، کیسے پھر زمزم بنا، کیسے پھر صفا مروا اللہ کی نشانیاں بنی، اس میں اگلے دن گفتگو ہوگی۔ اللہ سے التجا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے، اللہ ان باتوں سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔